تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الامیر خادم قوم ہی، امیر اپنی قوم کا خادم ہے۔ امیر المومنین خود پوری زندگی، اور خاص طور پر جب آپ کے آخری 4 سال 8 مہینے خلافت کے ہیں، آپ امیر المومنین کے کپڑے دیکھیں کہ امیر المومنین نے قمیض پہنی ہے، اس کے اوپر اتنے پیبند لگے ہوئے اور اتنی جگہ سے اس کو سیا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ اس کو ذرا سی دو، کہا مولا کہاں سے سیوں؟ پیبند کے اوپر پیبند ہے۔ امیر المومنین نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارا مولا ایسے کیوں کرتا ہے؟ کہا اس لیے کرتا ہے کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر علی کی حکومت میں ایک بھی آدمی مجھ سے کم حالت کے اندر ہو تو کل خدا کی بارگاہ میں مجھ سے جواب لیا جائے گا۔ اگر علی کی حکومت میں ایک بھی آدمی مجھ سے کم حالت کے اندر ہو تو کل خدا کی بارگاہ میں مجھ سے جواب لیا جائے گا۔ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان؟ یہاں پہلے آتے ہیں فقیر بن کے دروازوں پہ نوک کرتے ہیں، پہلے وہ لیتے ہیں ووٹ لیتے ہیں، جب ووٹ لے لیتے ہیں تو پھر لات مارتے ہیں، کبھی ان سے سیلفیاں کھنچوانے کے لیے آپ چلے جائیں لگ پتہ جائے گا۔ یہ خبیث جو آج آپ کے در در آپ کے آئیں گے، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، کبھی مودی کی شکل میں، کبھی شہباز شریف صاحب کی شکل میں، کبھی رشید ثنا کی شکل میں، یہ سارے کے سارے کی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ ان کو قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے کہ مسکین انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ ان کو صرف اور صرف ان کی عیاشی کے اڈے چاہیے۔ دبئی کیا ہے؟ آج تک بدوؤں کے ہاتھ کے اندر تھا، اب دیکھیں آپ۔ اور پھر اب بن سلمان، وہ خبیث تو ہے ہی ان کا نماسا یہودیوں کا، اب وہ 5000 کا اس کا گھروں کا ایک شہر بنا رہا ہے، اور اس شہر کو وہ کیوں بنا رہا ہے دبئی کے مقابلے میں، اور اس میں کیا ہے؟ سارے کا سارا عیاشی کا سامان۔ اس کی کھپت کہاں سے آئے گی؟ اس کے اندر جو عیاشی کے لیے بچے اور بچے استعمال کیے وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ پاکستان سے اور بنگلہ دیش سے اور انڈیا سے آئیں گے۔ ہم میں سے کتنوں کے رشتہ دار سارے مڈل ایسٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ ایک نوجوان یہاں سے کام کر گیا، جب واپس آیا پاکستان میں تو ادھیڑ عمر ہو چکا تھا، اس نے ایک بڑا دردناک جملہ کہا، بہت پہلے اس سے سنا تھا، بڑا دردناک جملہ اس نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ یہ عرب کنٹریز میں تیل بڑا ہے، کہا ایک تیل تو نا زمین سے نکلتا ہے، دوسرا تیل ہمارے پسینہ اور خون کا نکلتا ہے جس کو وہ بیچ کر اور پیسے کماتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ایکٹنگ کے نام کے اوپر کس طریقے سے کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن مسلمان بالکل سست بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور دشمن ایک ایک کر کے پکڑ رہا ہے۔ پہلے یمن کا بیڑا گھر کروایا بن سلمان سے، بالکل ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آگے جان آپ یمن کی بعض تصویریں دیکھیں، آپ کو فلسطین بھی بھول جائے گا۔ فلسطین کو پھر پکڑا ہے، اگلا نمبر ان کا ایجپٹ کا ہے، اور باقی سارے ان کے پٹھو ہیں۔ اگر وہ پٹھو نہیں بنیں گے، خدا قرآن میں یہی کہتا ہے کہ یہ تمہیں صرف اس حالت میں چھوڑیں گے اگر تم ان کا دین اختیار کر لو، ورنہ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان سے ہم کیا امید رکھیں؟ ابھی کل جو دن گزرا ہے، 8 شوال کا دن گزرا ہے، 21 اپریل 1925، یہ وہ دن ہے جب انہوں نے روزے گرائے تھے جنت البقیع کے اندر۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ روزوں کے ذریعے بھی حق کو قائم رکھتے ہیں۔ جب امام زین العابدین گزرے تھے نا اپنے بابا کی جسد مبارک کے پاس سے، تو ٹکڑوں میں کٹا ہوا جب دیکھا تو امام کی حالت غیر ہو گئی، ایسے لگا کہ امام کی روح پرواز کر دے گی۔ آگا جان آگے امام بھی ہیں، بابا بھی ہیں، اور حسین جیسے بابا امام زین العابدین کی حالت غیر ہو گئی۔ آپ کے اوپر ایک عجیب کپ کپی سی آئے، حضرت زینب اس وقت اونٹ پر بٹھا دی گئی تھی، حضرت زینب نے اپنے آپ کو اوپر سے گرایا اور آ کر ان کو اپنی آغوش میں لیا اور کہا کہ میرے بیٹے تم فکر نہ کرو، دشمن نے جنگل کے اندر مارا ہے، لیکن تم دیکھنا قیامت تک اس قبر کے ذریعے سے میرا بھائی پوری دنیا کی ہدایت کرے گا، قیامت تک اس قبر کے ذریعے سے میرا بھائی پوری دنیا کی ہدایت کرے گا۔